الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ کان للأوابین غفورا صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر علماء کرام، طلباء، مدرسہ دے اندر تعلیم حاصل کرنے والے میرے بچے اور مختلف مقامات تو چل کے تشریف لانے والے اہل دل، اج دی رات دل والیاں دی رات ہوندی، جو اہل دل نے، دل رکھ دے نے، اے درد دل رکھ دے نے، اے انہاں دی رات ہے۔ اے گناہگاراں دی رات ہے اور پرہیزگاراں دی رات ہے، جنہاں دا رابطہ مخلوق چوں خالق نال ٹوٹیا ہوا ہے، اے اس رابطہ دے جوڑنے دی رات ہے۔ جو رابطہ مخلوق دا خالق نال ہونا چاہیے اور وہ ہے نہیں، تو اج دی رات اس رابطے دے جڑن دی رات ہے۔ اللہ تعالی ہر وقت ہی گناہگار دی توبہ نو قبول کرنے والے، تو اج دی رات تو پہلے وچ تھوڑا جہا فرق ہے۔ ایک سخی ہوندا ہے، او دے دروازے تے کوئی کسے ٹائم بھی جائے تو دروازہ کھٹکھٹائے تو سخی اس نو خالی نہیں موڑدا، او دی حاجت پوری کر دیندا ہے۔ پورا سال سخی ایسا ہی کر دینا، لیکن کوئی ایک دن رات ایسی ہوندی ہے جدو سخی نے خود بوا کھولیا ہوندا ہے،
کہ اج منگنا جنہ بھی ہے جنہ نے بھی چاہیے اساں آپ بوا کھولیا ہے آؤ تے خیرات لے جاؤ. تو ایک مثال پیش کیتی ہے کہ خالق کی کائنات ہر وقت ہی توبہ کرنے والے دی توبہ قبول فرما لیندے نے، لیکن آج خالق نے خود اعلان فرمایا ہے کوئی بخشش مانگنے والا. پہلے اسی منگنے آتے وہ عطا کرتا ہے، لیکن آج خالق نے دعوت دیتی ہے کوئی منگن والا ہے تے آ جاؤ میں دینا چاہ رہا ہوں، میں دیاں گا، میں دے رہا ہوں. اور تواڈے جتنے گناہ نے، تواڈے جتنا میزان بڑا ہو گیا، بڑی لسٹ لمبی ہو گئی، آ جاؤ. اور یاد رکھو روحانی دنیا وچ ایک تجربہ ہے وہ تواڈے نال شیئر کر رہا ہوں کہ جس محفل وچ کوئی ایک اہل دل بندہ ہوئے او دے اثرات پوری محفل تے مرتب ہوندے، اس دے روحانی اثرات باقی روحاں متاثر کرتے. دیکھو نا کہ اس کونے وچ ایک اگربتی جلا دیتی جائے، وہ جل رہی ہے تو اس دے دھویں دے اثرات ماحول نو متاثر کرن گے یا نہیں؟ ماحول تے اپنا اثر چھوڑن گے نا، حالانکہ وہ بالکل چھوٹی جی ہوندی ہے، باریک جی، لیکن پورے ماحول تے اثر انداز ہوندی ہے. تو ایسے ہی اگر کسی دا دل عشق الہی نال لبریز ہویا، ساڑے درمیان کسی ایک دا اگر عشق الہی نال دل لبریز ہویا یا تھوڑا کچھ ہویا تو جدو اس نو ساڑی طرف متوجہ ہوئے گا وہ دل یا ساڑے اندر بیٹھا ہوئے گا تو دے اثرات باقی قلوب تے مرتب ہون گے اور دل نرم ہون گے. آپ اس دا مشاہدہ بھی کر سکتے اور تجربہ بھی کر سکتے کہ اس دے اثرات باقی قلوب تے مرتب ہون گے اور دلانو او ہی فیض باقی دلان تک بھی جائے گا. وہ اتھے بیٹھا ہوئے گا تے ادھر آ جائے گا، وہ ایتھے بیٹھا ہوئے گا تے ادھر جائے گا، لیکن ماحول بنے گا. تو محفل دا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کلا میں بیٹھا اور میں ذکر کر رہا تو ذکر بھی سونا ہے، میرا کرنا بھی سونا ہے، لیکن ہو سکتا ہے میری تار نہ جڑے. لیکن جدو 2-2.5 ہزار بندہ بیٹھا ہوئے نا تے سی تار جڑ دے پہ ہوئیے تے ساریاں دی نہ جڑی ہوئے ایک دی وچوں جڑ جائے، وہ دے صدقے پھر ساریاں دا کنیکشن ہو جاتا ہے. تو ایک روحانی دنیا ہے، ایک روحانی عمل ہے، ایک روحانی سسٹم ہے. یوں ہی ایک دا جڑنا ہے، باقی ساریاں تے بھی فیضان دی بارش ہو جائے گی اور اثر آئے گا. سو آپ نے اس نو فیل کرنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ کیا ایسا ہویا ہے. اگر ہویا ہوئے تو پھر سانو اپنی زندگی وچ اے شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو کوئی ایک محفل اساں بھی ایسی اٹینڈ کیتی ہے جس مجلس وچ کوئی دل والا بیٹھا سی جن تار جڑی سی، جیڑی مخلوق تے خالق دے درمیان روحانی تعلق ہوندا ہے وہ تار کسی ایک دی جڑی سی. آپ نو سمجھ آ گئی حضرت؟ تو اے ایک واردات قلبی ہے جس نو اہل دل محسوس کرن گے. یاد رکھو محفل وچ بہن دے جملہ آداب وچوں ایک ادب وے کہ مقصد محفل ذہن میں رہے. ساڑی محفل دا مقصد کی ہے کہ اپنے گناہاں دی معافی طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، اس دی رحمت چو حصہ منگنا اور او دے اگے دست سوال دراز کرنا اور یہ خواہش کرنی کہ ساڑی جوڑی بھر دے. یہ مقصد محفل ہے. گناہاں دی معافی طلب کرنا، اپنے گناہاں نو یاد کرنا، اور چونکہ آج رات ایسی ہے
اگر آپ محسوس کر رہے ہو تو میں تے محسوس کر رہا کہ رات ایسی ہے کہ میرے مالک دی رحمت برسے گی، برس رہی ہے. اسی اپنا حصہ وصول کرنا ہے، اپنی بخشش منگنی ہے. ساڈے وچ کوئی ولی اللہ ہوئے گا تے او دی تعداد تھوڑی ہوئے گی. اولیاء اللہ اگر وچ ہون گے تو انہاں دی تعداد تھوڑی ہوئے گی. گناہگار زیادہ ہون گے، گناہگار زیادہ ہون گے. تو اس نیک بندے دا صدقہ سانو معافی دی جانی ہے. جدو اسی اٹھنا ہے اتھوں محفل ختم ہونی ہے، دعا خیر ہو جانی ہے، تو پھر سانو اندروں آواز آئے گی کہ اسی جو منگیا سی او سان مل گیا ہے یا نہیں ملیا. میرا وجدان گمان اور میرا ایمان ہے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بدبخت نہ ہوئے، نہیں تے کوئی بندہ بھی خالی نہیں جائے گا. معافی نامے تے سائن ہو جانے. آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو آپ اس نیت نال اور اس ذہن نال تشریف فرماؤ. جڑے سنگی تشریف لیا رہے نے انتظامیہ بڑے بھائی، انہوں نے باہر بٹھاؤ، اندر اگر جگہ ہے تو اندر بٹھاؤ. تو ان جڑے سنگی انتظامیہ والے نے وہ بیٹھو، دروازے تے کھڑے ہو وہ، اور دوست احباب نو اندر بٹھاؤ. تو جگہ نہیں تو باہر بٹھاؤ کہ پھر وہ دروازے تے کھڑے ہونا اور ادھر وہ سارے دیا گردنا پھلانگنا غیر مناسب ہوتا ہے. اتنے لوگاں تسی اگر گردن پھلانگ کے اگر اگے ہوندے ہو تو شرعی طور تے یہ مناسب اور جائز نہیں ہے. آپ جتنے جگہ مل دی ہوتے پیچھے بیٹھتے جاؤ، کیونکہ باہر کافی جگہ ہے ماشاءاللہ، اور اندر ویسے بھی تھوڑی گرمی ہے، باہر ذرا ماحول اس تو اچھا ہے. تو آواز باہر تک یقیناً آ رہی ہونی ہے. آپ بیٹھو اور تشریف رکھو. جی تو مقصد عرض کرن دا جو پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسی اج دی اس گھڑی وچ اپنے رب کو معافی منگنی ہے. تو جدو معافی منگ لیندی ہے نا بندہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام سرکار تو قربان ہو جائیے، سرکار فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جس نے گناہ تو توبہ کر لی او انجے جمیں اس نے گناہ کیتا ہی نہیں، پاک ہو گیا، ستھرا ہو گیا. اور ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یہ بات آوے کہ میں پچھلے سال بھی معافی منگی سی پر میں مڑ غلطیاں کی تھی. تو میرا اللہ یہ کہ فرما رہا ہے انہو کان للأوابین غفورا، کہ جیڑا مڑ غلطی کر کے بھی میرے حال آ جائے نا میں پھر معاف کر دینا. اللہ دی رحمت او دے غصے تو زیادہ ہے. اس دی رحمت اس دے غصے تے حاوی ہے. اس دی رحمت او دے غصے تے سبقت لے چکی ہے. اے دل والے لوگوں عرض کرانگا، دل دے بوئے کھولو. جتنا تواڈے اندر گناہاں دا بوجھ ہے سارا باہر کٹ دیا جائے. اسی بڑے کملیاں تجربہ ہی نہیں کیتا. جتنے بندے بیٹھے میں نے جواب دین دی ضرورت نہیں، صرف تسی سوچنا ہے اور انہوں محسوس کرنا ہے. میں نے جواب نہیں دینا. کدی تسی کلیاں بہ کے کسے گوٹھے اپنے مالک نو دھیان چ رکھ کے یہ آکھیا ایک باری بھی ایسا کیتا جے کہ مالک تو ہی میرا رب ہے، تیرے تو بغیر میرا کوئی نہیں، میرے واسطے جو کچھ تو ہی ہے، میں تیرا بندہ اور میں تینوں اپنا رب منیا ہے. اس زبانی اقرار تے اسی روز ہی کرنے ہیں نا. وہ سلطان بہو فرماندن کے
زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ اقرارم باللسان تے اسی کرنے ہاں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ربی، اللہ ساڈا رب ہے۔ مجھ کدی انج بہ کے بھی آکھیا جے کہ یا اللہ آج میں دلوں تینوں اپنا رب من لیا ہے، میں من لیا کہ تو میری شاہ رگ تو کریم ہے، میں من لیا کہ تو میرے آس پاس ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یا اللہ میں جس طرف بھی جاواں اگے تو ہے، اللہ نور السماوات والارض، یا اللہ میں تیری قدرت دے جلوے ہر جگہ تے ویکھے۔ ایسا نہیں نہ کبھی کیتا، تاں ہی تے پھر وہ ایقان اور یقین نہیں آیا۔ کبھی کلیاں رات دیاں تنہائیاں وچ، کبھی کلیاں کسی جگہ تے بہ کے ایک باری اپنے خالق نو پکارتے ہوئے تے صحیح، تجربہ تے کرتے ہوئے، کدی ایک باری یہ بھی لطف تے لیندے ہوئے کہ بھلا من محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب میرے چاروں طرف ہے کہ نہیں، میرے اندر ہے کہ نہیں۔ وہ ویسے تے لا مکان ہے نا، وجود تو پا کے، لیکن اس دے انوار اور اس دی تجلیات اور اس دا نور تو انو اپنے اندر محسوس ہوندہ۔ پھر اگر تسی کدی یہ پکاریا ہوندہ تے اس طرح بے گئے ہون کریا جائے، اگر پہلے کیتا ہے تو یقیناً محسوس کیتا اسی، اگر نہیں تو پھر اس نو محسوس کرو ایک باری کلیاں بہ کے کہ مالک میں تیرا بندہ، میں تینوں اپنا رب منیا۔ تواڈے اندر کتنا سرور آئے گا تو اسی دا تصور نہیں کر سکتے۔ تانوں اطمینان اور یقین اپنے اندر اترتا ہویا محسوس ہوئے گا کہ ہاں میرا رب ہے، ہاں میں اپنے رب نو منیا ہے۔ اسی مولوی صاحب پڑھایا، کدی پیراں پڑھایا، کدی قاری صاحب پڑھایا، پڑھتے رہے ہیں، اتو پڑھیا ہے بھائی، ایک باری اندروں بھی منیا جی، پھر ویکھیا جی دا لطف کتنا ہوندا ہے، پھر کتنا مزہ ہوندا ہے۔ اور جدو سانو یقین آ جائے، چلو اگے نہیں کیتا تسی تے اج یہ بھی تجربہ ہونے کر لینے ہیں، ہونے یہ بھی تجربہ رل کے ہی کرنے ہیں، پتا کی محسوس ہوتا ہے تجربہ کرنے کے کوئی پرابلم تو نہیں نا، ایکسپیریمنٹ تو کرنا چاہیے نا، ہونے کر لینے ہیں۔ تو اسی سارے میرے نال رل کے وہ کٹھا ہی کریں گے، اے ہونے کٹھا ہی تجربہ کرنے ہاں کہ بھلا سانو اپنے اندر وہ دی ذات دے انوار تے چاروں طرف محسوس ہوندے نے یا نہیں ہوندے۔ آخر یہ سنیا جو بھئی اللہ والے ہون بیٹھے محفل وچ تے وہ پھر اتھے کوئی روحانی اثرات ہوندے تے کوئی ایک تے اللہ والا ہو سی نہ ایتھے، بھلا محسوس تے کریے۔ مڑا سیان بعد وچ لواندے ہو سکدا ہے کہ او پچھلیاں جتیاں تے بیٹھا ہوئے تے او دی تار جڑی ہوئے تے او ساڈی بھی جوڑ چھڈے دا ہے جی، یہ کی پتہ ہے، ضروری نہیں ممبر تے ہے کوئی دل والا بیٹھا ہوئے، دل والا ہو سکتا ہے پچھلیاں جتیاں تے بیٹھا ہوئے، یہ انج تے ہی ہوندے نا، کدی کسی جگہ تے چھپ جاندے ہیں، کدی کسی جگہ تے چھپ جاندے ہیں، دل والے جو ہوندے ہوئے۔ ہاں تو اسی وڈیاں کرنے ہیں نا اپنے آپ کو، اسی بڑے وڈے ہیں، اگے صدیقی صاحب میرا نام پہ لیندے ہیں، تو ڈھیر سارا گز جیڈا لمبا نام میرا لیا، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، علماء دا حق ہوندا ہے، وہ پروٹوکول دیندے، لیکن جڑے اللہ والے آئے نا، حضرت ذوالنون مصری، میں قربان ہو جاواں، حضرت ذوالنون مصری، انہاں کو لوگ ہے کہ بارش نہیں ہوندی پئی تے دعا کرو، وہ جڑی گدڑی تے بیٹھے سن نا کپڑے تے، انہاں وہ جھاڑیا تے موڈے تے رکھ لیا تے ٹر پے۔ لوگاں پوچھیا حضرت اسی دعا کرانا آیا تے تسی اگے ٹر پے ہو؟ آپ فرماندے نے میں سنیا ہے جتھے زیادہ کوئی گناہگار بندہ رہندا ہوئے نا، جدے نال رب رنج ہوئے تے او دی نحوست دی وجہ تو رب رحمت نہیں کردا، تے مینوں لگدا ہے سارے مصر وچ میں ہی زیادہ گناہگار ہاں، وہ میرے نال رنج ہونا ہے، جدوں میں نکل گیا تے تواڈے تے بارش ہو جانی۔ یہ وہ لوگ ہیں جڑے اللہ دے ولی ہے اپنے زمانے، لیکن وہ اندروں اتنے عاجز آئے اور اتنے مٹے لوگ سن کہ وہ اپنے آپ کو ساریاں تو گناہگار سکتے ہیں، لیکن وہ ساریاں تو اللہ لوگ ہوندے ہیں۔ آج صوفی ہے نہیں، لیکن اقبال آندے رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ صوفی ہن بھی ہیں
اقبال آندے نے میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں خالی ہے صوفیوں کے کدو، کہ صوفیاں دے برتن جڑے پرانے آئے نا مشغول وہ تے خالی نے، ہن میرے نکے پیالے غنیمت سمجھ کے جو گھٹ لبدا ہے لے لو۔ تو وہ لوگ صوفی لوگ سن، تو بھئی کوئی پتہ نہیں کتھے کوئی درویش بیٹھا ہے او دی تار جڑی ہوئے تے او ساڈی بھی جوڑ چھڑے گا، انہاں دی ڈیوٹی یہ ہوندی ہے نا۔ وہ بابا جی بازار وچ سن، بابا جی کسے پوچھا بھئی بابا جی رو رہے ہو خیر ہے؟ فرمایا یار میں اب بازار والےاں دی تے اللہ تعالی دی صلح کرانا چاہتا سا، لیکن ہوئی نہیں اس تو رو گیا۔ فرمایا کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا او صلح کردا ہے اے بازار والے نہیں کردے۔ کچھ دن گزرے، بابا جی قبرستان وچ کھڑے رو رہے سن۔ بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں انہاں قبراں دی تے اودی صلح کرانا چاہتا سا، سنے رب دی ہوئی نہیں اس تو رو رہا۔ بابا جی ہن کیوں نہیں ہوئی؟ بابا جی فرمان لگے ہن اے قبراں والے بندے نے، ہن وہ نہیں منتا، کیونکہ وہ دے منن دا ٹائم ہے قبر تو اُراں اُراں۔ تو اسی کتنے خوش نصیب ہاں آج قبر تو بھی اُراں تے انہوں منان دا ویڑا بھی مل گیا۔ ساڈے کیا بھی کوئی خوش نصیب ہے کہ قبر تو بھی اُراں تے ویڑا بھی انہیں اپنی رحمت نال عطا کر دیتا ہے۔ بھئی جے میرے کو کچھ منگنا ہے تے آؤ بوا کھولے ہے للو جو لینا جے۔ ساڈے جیسا کہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے بھلا؟ اسی بڑے نصیبہ والے ہیں، بڑے دل والے ہیں، بڑے کرمہ والے ہیں۔ اپنے گھر بھی سدیا، اپنے گھر بلایا نا، توفیق الہی تو بغیر تے اسی نہیں آئے تھے، وہ دی توفیق ملی ہے تے آئے ہیں، انہیں بلایا تے آ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ جو دنیا بڑی بڑی فضیلت والے لوگ اپنے گھروں میں عبادت کر رہے ہوں گے، کسی کسی جگہ تے بیٹھے ہوں گے، یا جو بھی انہوں دی ہے ماحولوں دے وچ بیزی ہوں گے، لیکن کچھ میرے خالق نہیں ہے، بندے کچھ چنے نے، انہوں نے اپنے گھر ساتھ لیا ہے، آؤ راں میں اج بوا کھولیا ہے تے لے لو۔ اے عزیزان من، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دا مفہوم ہے کہ جتنے بھی بندے دے گناہ ہوں دی رحمت تو زیادہ نہیں۔ تو سال لنگ گیا ہے، زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اسی بڑے گناہ کیتے، پچھلے سال بھی تواڈے کول بیٹھ کے اتنے معافی منگی سی، مڑ آ گئے۔ بھائی مڑ آؤ، اجے دروازہ بند نہیں نہ ہویا، وہ پھر دینا چاہ رہے، آ جاؤ۔ وہ بندیاں نال محبت کردا ہے نا۔ یہ وعدہ ادو ہویا سی جدو شیطان اللہ نے گھروں اپنے بارگاہ وچوں کڈیا سی، اپنی بارگاہ وچوں راندہ درگاہ ہویا تے نکلیا، اس آکھیا میں بندیاں نو گمراہ کراں گا۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تو بندیاں نو گمراہ کری، میرے کولو آخری سا ایتھے آن تک جس ویلے بھی آ کے معافی منگی انہوں میں بھی دین دیا رہا۔ وہ تو ساڑھا کام سیدھا ہو گیا۔ بھئی تو بندیاں نو راہ تو ہٹانا ہے، وہ گناہ کرنگے، لیکن ایتھے سا آن تک آخری سا ایتھے آ جائے، اس وقت تائیں اس لئے بھی منگ دے رہے میں انہوں نے معاف کر دیا رہا۔ انہوں نے معافی تو تے منع کر کوئی نہیں سکتا۔ اس دی ساڑھے تے خصوصی کرم نوازی ہے کہ وہ گناہگارانو توبہ کرنے والیانو معاف کرتا ہے۔ اور آج اسی معافی منگنی آئے ہیں، اور وہ دے معاف کرن دے انداز دیکھی دن تے پڑھی دن سنی دن بزرگاں کڑو علماء کڑو تو بڑی حیرت ہوندی ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے۔ دیکھو ایک واقعہ اکثر میں بھی
اپنے دوستان سنانا کہ ایک بندے نے اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ دعا کیتی بھئی عرض کیتی بھئی جی دعا کرو بارش ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا غالباً زمانہ سی تو انہاں عرض کیتی کہ جی دعا کرو اللہ ساڈی گناہ معاف کر دے اور سانو بارش دے. فرما آ جاؤ. لوگ بیٹھ گئے. اللہ دے نبی نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے. بڑا معروف واقعہ. دعا واسطے ہاتھ اٹھائے. جدو دعا واسطے دست مبارک دراز فرمائے تو دعا فرمائی. پھر طویل حدیث شریف ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرا نبی اے جڑے بندے تواڈے اگے بیٹھے نا انہاں وچ ایک او بندہ ہے جدی 60 سال عمر ہو گئی ہے اور انہیں اجے تک مینوں راضی کرن والا ایک کام بھی نہیں کیتا. انہوں آکھو اٹھ جائے تسی دعا منگو میں بارش دیاں. اللہ دے نبی فرمایا بھی جی نے اتنی عمر گزاری اور مینوں راضی کرن والا کام کو نہیں کیتا ایک بھی, وہ اٹھ جائے وہ چلا جائے. ظاہر ہے جس بندے نے گناہ کیتے ہوندے نے انہوں پتا بھی ہوتا ہے کہ میں گناہ کیتے نے میں غلطیاں کیتیاں میرے نال ناراض ہے میرا اللہ. اس نے اس وقت اے سنیا تو دل وچ خیال آیا کہ اگر میں آج اٹھیا تو میرا مالک اے بندے مینوں سہان لین گے. میرے مالکہ 60 سال لنگ گئے تو میرے تے پردہ پائی رکھے. کسے بندے نو نہیں پتا کہ میں تیرے گناہگار ہاں تیری بارگاہ تو دور ہاں, لیکن تو اتنا ستار العیوب ہے کہ میرے تے پردہ پائی رکھے. لیکن اگر میں آج اٹھیا تو میرے مالک کی نہ بندیاں نو پتہ لگ جانا ہے کہ میں گناہگار آج مڑ پردہ ڈال دے. میرے مالک میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا. نہ ہاتھ اٹھائے نے میں کوئی ہاتھ اٹھائے نے نہ ہاتھ اٹھائے نے نہ اونٹ لائے نے, اندر ہی ساری گل کر لئی. اندر ہی گل تے اندر ہی ہو جاندی. اندر ہی گل کیتی میرے مالک مینوں معافیاں دے دے. اللہ اکبر. جدو بندہ اندروں معافی منگدا ہے وہ جتھوں بھی منگے. اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام نادا فی الظلمات. مفسرین فرماندے ہیں کہ جڑا اللہ نے فرمایا نا ظلمات یعنی اندھیریاں وچ پکاریا. حضرت یونس نے اپنے رب نو اندھیریاں وچ پکاریا. تو ایک سی مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا, دوسرا سی سمندر دے پانی دا اندھیرا اور تیسرا سی رات دا اندھیرا. 3 اندھیریاں چوں حضرت یونس نے مچھلی دے پیٹ مچھلی سمندر ادو رات ظلمات اندھیرے. اس عالم اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب نو یاد کیتا. میرے اللہ نے اتھو بھی سن لئی. بھائی آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بھائی. اللہ دے پاک نبی حضرت یونس فرماندے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من اللہ دے نبی نے اندھیریاں چ پکاریا. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجینا. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے دی گل نو پکار نو سنیا بھی ہے اور قبول بھی فرمایا ہے. اتنی ہی گہرائی تو پکاریا. سمندر دیاں گہرائیاں تے مچھلی دا پیٹ تے رات دا بیڑا کوئی بندہ سن سکتا ہے؟ بندہ کوئی نہیں سن سکتا. اتو خالق بندے دی سن لیتا ہے. فرماندے نے یا اللہ لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین. اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے میرے بندے اللہ دی رحمت فرما رہی ہے آ جا. اللہ قرآن فرما دے جدو میرا بندہ مینوں پکارے اذا سألك عبادی انی فإنی قریب. جدو میرا بندہ مینوں پکارے او تنہائی پکارے یا محفل پکارے، رات نو پکارے یا دن نو پکارے، گھر پکارے یا مسجد پکارے، اذا سالک عبادی میرا ہو کے مینوں پکارے اللہ فرما دے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرا بندہ میں نے پکارے میں سننا ہوں بول کے آنکھیں صحیح میرے مالک میں آئینی تے تلکنے رستہ میں آئینی تے تلکنے رستہ تے کیوں کر کرا سنبھالا دکے دے بڑے. اے پتر جدو تسی اٹھ دیو نا تے تار ایک واری تو اٹھ جاندی جے. یہ تو میں دس دینا جڑے بندے بیٹھے ہوندے نا انہاں دے تے ساڈے درمیان جڑا روحانی رابطہ ہوندا ایک واری تو اٹھ جاندا ہے. تہاڈی مرضی ہوے تے اٹھ دے رہو. میں تمہیں کیفیت دس دیتی ہے کہ جدو تسی اٹھ دیو نا تے جڑے میرے سامنے بیٹھے نے انہاں دا جڑا میرے نال رابطہ ایک باری روحانی جڑیا ہوں وہ ایک باری مکمل کٹ جاتا ہے. جو مڑ تسی اٹھنا ہے تو اٹھتے رہو. یہ تہاڈی ہن اپنی مرضی ہے. دیکھو تسی اللہ دے گھر بیٹھے ہو میں اس واسطے تمہیں دس دیتا ہے. لہذا بیٹھ کے میری خواہش ہے کہ آپ سماعت کرو. جو میں عرض کر رہے ہیں اس میں بیٹھ کے سماعت کرو. اللہ اپنی برکتاں اور خیر عطا فرمائے. لوگاں دا رابطہ نہ توڑو. یہ بندے رابطے واسطے آئے نہیں. انہاں دا مقصد رابطہ ہے اور کچھ مقصد نہیں. جی میرے بچوں آپ ہی رابطہ رکھو انہاں نے بھی رابطہ کرن دیو. اور جڑے تسی پچھو توڑ کے آؤندے ہو تسی بھی رابطہ توڑ دیو. پچھو اگے نہ ہو پیچھے والے پیچھے بیٹھو. مہربانی کرو اور سمجھو بات. ایک بندہ انا ہوئے اینا اکھاں دا نہیں اندھا ہوندا. روحانی اکھاں بندے دیاں بند ہوندیاں نے. یہ دسدیاں ہوندیاں بالکل سونا انے صحیح ہوندیاں نے. ایک بندہ انا ہوئے دوجا راہ تلکنا ہوئے وہ دو تکے دین والا ابلیس ہوئے تو پھر بندہ ڈگ تے جاندا ہی ہے نا. ہن سیانے بندے ہو اشارہ سمجھیا کرو. بندہ پاویں انا ہوئے تے راہ پاویں تلکنا ہوئے تے پاویں موڈے بھی بندے مارن پر جے ہاتھ کسے پھدیا ہوئے تے مڑ بندہ ڈگدا نہ بندہ پار سڑک کاری جاندا ہے. گل دی سمجھ آ گئی. بندہ پاویں انا ہوئے تے راہ پاویں تلکنا ہوئے شالا ہاتھ کسے کامل دا پھڑیا ہوئے مڑ بندہ ڈگدا نہیں پار ہو جاندا ہے. گل ہوگی تسا سمجھ نہیں. ہن اگے چلیے. اللہ والے حضور میاں صاحب فرماندے نے میں آئینی تے تلکنے رستہ تے کیوں کر کرا سنبھالا تکے دے من والے
بہتے تو ہاتھ پکڑن والا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا سیواری میں توبہ بنی تے میں ابے اتبارا سیواری کئی واری توبہ کیتی ہے پھر توڑ بینا کئی واری تیرے بوئے تے آیا مڑتار ٹوٹ جاندی ہے سیواری میں توبہ بنی تے میں ابے اتبارا تیرے فضلی کرمی دیا سایا مڑیا سارا کنہارا سو عزیز من بندہ پکارے نا جدوں تو اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہو میں سن لینا قبول کر لینا پکارتے صحیح نہ پکار میں سنا گا مینوں بلا میں بولاں گا بلکہ میں ایک بڑے ساڑے اچھے عالم گزرے نے انہوں نے کتاب ایک واقعہ پڑھا سی کہ ایک بندہ بت خانے چ بیٹھا سی اور بت نو ہندی میں سدے سنم وہ کہہ رہا سی سنمی اے میرے خدا وہ دے منہ چ نکل گیا یا سامدی بولدیاں بولدیاں ارادے نال نہیں بولیا بس منہ چ نکل گیا سانمی دی جگہ تے سامدی میرے رب نے عرشاں تو پکاریا یا عبدی بول میرے بندے بول میرے بندے بول میرے بندے تسی عربی نہیں نہ جان دے زیادہ تو جڑا عبدی ہے نا یہ وچ بڑی اپنائیت ہے میرے بندے نہیں سمجھ آئی اللہ فرماتے ہیں بول میرے بندے اللہ اکبر تو فرشتے نے عرض کی تھی الہی اس بندے ارادے نال تو نہیں پکاریا نکل گیا منہ چوں تو میرے خالق نے فرمایا اس پکاریا ہے اپنے نو او بے جان تے بولیا نہیں تے جے میں بھی نہ بولا تے پھر فرق کی ہویا وہ نہیں بولدا میں جدوں میرا بندہ پکارے میں بولنا اسی ایک بار یا کھیے نا یا اللہ تے اللہ 7 مرتبہ جواب فرما دے ہاں میرے بندے بول کی منگنے کی گل کی چاہیے تو جدو اساں اتھے ٹر جانا ہے نا ادو 70,000 سال مسلسل بندہ پکارے گا لیکن اللہ توجہ نہیں فرمان گے آج ایک باری بولو وہ 7 باری پکارے گا لیکن ادو تسی 70,000 سال پکارنا ہے مسلسل 70 سال یا 70,000 مستحضر نہیں ملو بندے پکارنا ہے اتنے سالوں تو بعد خالق نے غصے نال فرمانا ہے کی چاہنا ہے تو آج کیوں نہ اسی اپنے مالک نو پکاری اس بندے نے اندر ہی گل کی تھی کوئی گیا نہیں اٹھیا نہیں کوئی اڈیاں گوڈے نہیں رگڑے کوئی سجدے نہیں کیتے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اندر ہی کیتی ہے کہ یا اللہ انہیں تو پتہ کسی نے لگا تے پھر تے لوگ گلاں کرن گے میرا پردہ رکھ لے اپنے دل وچ گل کیتی ہے اور اپنے رب نو پکارے
اور اللہ قرآن فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تیری شاہرگ تو بھی بندیا نزدیک ہاں. اے عزیزان دی وقار انہیں اندر ہی پکاریا اور اللہ دی بارگاہ دعا کیتی ہے کہ سن فریاد سنے فریاد پیرا دیا پیرا. وہ ہر بزرگ سے بڑا بزرگ ہے, وہ ہر بڑے سے بڑا اللہ اکبر ہے. تے میں آنکھ سنا تینو تیرے جیا مینو اور نہیں کوئی تے میں جہیا لکھے تینو بھول کے دفتری بدیاں والے گناہاں نال بھرے وجود لے کے تیری بارگاہ چاہیا میرے مالک بھول کے دفتری بدیاں والے مالک حساب کرن نہیں آئے معافیاں لین آئے. اللہ تیرے نال حساب کیویں کریے شکریہ ادا نہیں کر سکتے تیریاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں دا. بس اسی تے اے نہیں آندے کہ حساب ہوئے کھول کے دفتری بدیاں والے تے در تو تھکنا مینو جے میں بچے گناہ نہ ہو دے تے تو بخشے دو کہ نو اے عزیزان من مسئلہ سمجھیے اور غور کیجیے. جس وقت اس نے دعا کی تھی نا بارش شروع ہو گئی, بارش وسنی شروع ہو گئی. اللہ دے نبی نے بارگاہ خدا بندی دعا فرمائی اے میرے اللہ اجے بندہ اٹھیا کوئی نہیں او گناہگار تھے لیکن بارش آ گئی ہے. اللہ فرمایا سونا نبی انہیں توبہ یہ کی ہے میں توبہ بھی قبول کر لئی ہے میں دعا بھی منظور کر لئی ہے. یا اللہ وہ بندہ تے بھی کھا جنہیں ایڈی چھیتی توبہ قبول کیتی وہ بندہ تے بھی کھا. تے میرا رب فرمایا پیارے نبی جدو میرے تو دور سی تے میں تے بندیاں نو ادو زہر نہیں ہون دیتا. کیا ہے میرے تو دور ہے تے ہن تے ہوئی میرا گیا ہے ہن کیویں بندیاں دساں کیا ہے میرے تو دور سی تے ہن نیڑے ہویا ہے. تاں تے میرے اللہ دی صفت ہے نا ستار العیوب وغفار الذنوب. وہ عیباں تے پردے بھی ڈالدا ہے تے عیباں دیاں معافیاں بھی دیندا ہے. گرامی قدر سنگیو اور معزز حضرات دعا کرو اج اسی گناہگار ایتھے کٹھے ہوئے ہیں جاندے تے ایسا مدینے شریف اتھے جا کے معافی منگی دی آئی کیونکہ اللہ فرماندا ہے اتھے آن والے بھی میں چھڈ دینا. لیکن کہ اللہ سونے دی مرضی ہے کچھ ماحول ایسا بنیا ہوا ہے کہ اتھے تے حاضری نہیں ہوندی پئی تو سائیں جانتے نے کہ اتھے نہیں حاضری ہوندی پئی لیکن اندر ایک سوز ہے تڑپ ہے
ایک خالی پانے سائیں کرم چا کرن تے وہ آپ جلوہ دکھائن جاتا کہ وہ تشنگی تے ختم ہوئے نا، وہ پیاس تے بھی مکے نا، تو کوئی ماحول ایسا ہو جائے، کوئی کرم نوازی ایسی ہو جائے سائیاں دی کہ جڑے عاشق اتھے جاندے آئے او میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اہل سنت فرماندے آئے کہ ان کی طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مقصود حاضری اس پاک در کی ہے۔ کسے مائی آکھیا سی وے مائیا تیرے ویکھن لئی چک چرخا گلی وچ ڈایا، تو یہ بہانے ہوندے نے، یہ بھی بہانا عاشقاں دا اتھے جاندے نے جی اسی عمرے تے چلے ہاں، اصل سائن ملن جاندے ہوندے نے عاشق، تو کوئی ماحول ایسا ہو جائے، حاضری ہو جائے، انشاءاللہ دعا تے کرنے ہوئے، کیونکہ اندر بڑی تڑپ ہے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، بڑا غیب ہو گیا ہے، اندر ایک تڑپ ہے کہ سرکار دی بارگاہ وچ حاضری ہوئے۔ جدو سائیاں کرم فرمانا ہے پھر ہو ہی جانے، تو پھر ہونتے میں یہی دعا کرنا بھی سنیا ساتھو نہیں اویندہ کیسی تے محتاج ہاں، نکھے ہاں، گناہگار ہاں، عام بندے ہاں، تو اڈے آستے تے پاد کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کرم کی جب نظر ہو گی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہو گی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہو گی مدینے ہم بھی جائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، کرم کی جب نظر ہو۔ انشاءاللہ بھائی یہ ساڑھی حاضری انشاءاللہ وہ ہو جائے گی، آپ سارے بھائی سنگت والے دعا کرنا، اللہ حضور دے غلاماں دی ڈیوٹی لا دے وے، پھر سرکار دی بارگاہ چاڑو کشی دی۔